پاکستان میں کائروپریکٹر کے متعلق عام آدمی کو اس کے بارے میں کیا علم ہے؟ زیادہ تر اس کائروپریکٹر کے بارے میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مساج سینٹر یا پھر پنجابی میں حرف عام میں کہتے ہیں کڑاکے نکھا دینا۔ کائروپریکٹر در اصل حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں میرے ساتھ موجود ہیں کائروپریکٹر اسپیشلسٹ عامر شہزاد صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کائروپریکٹر ہے کیا؟ کائروپریکٹک بیسیکلی بونز ایڈجسٹمنٹس ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر لوگوں کو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بچوں میں بھی ایشو آ رہا ہے، سرویکل سپائن کا ایشو آ رہا ہے، گردن کے موڑوں میں پرابلم آ رہا ہے زیادہ لیپ ٹاپ اور موبائل یوز کرنے کی وجہ سے۔ تو کائروپریکٹک بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بونز کو، جو ڈسلوکیٹڈ بونز ہوتی ہیں، ان کو ریسیٹ کیا جاتا ہے، اپنی جگہ پر واپس ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ آتی اس وجہ سے پرابلم کہ انسان 60 گھنٹے کسی بھی اینگل میں بیٹھتا ہے تو 60 گھنٹے کے بعد اس کا پوسچر آٹومیٹیکلی اس اینگل میں بینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نارمل ہمارے یہاں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی تو وہ اسی پوسچر پر بیٹھتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ اگر لیٹ رہا ہے اور وہ ایک کے بجائے 2 پلو یوز کر رہا ہے تو پھر وہ 3 پلو پہ آ جاتا ہے، 4 پہ آ جاتا ہے، وہ سیدھا لیٹ نہیں سکتا، تو وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے جتنا وہ اپنے آپ کو بینڈ کرتا جاتا ہے۔ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک گاڑی کی، ایک بائک کی ٹیوننگ ہوتی ہے، اسی طرح انسانی جسم کی بھی ٹیوننگ ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کی ٹیوننگ ہے، صرف ہم لوگوں کو ابھی اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی۔ دیکھیں ایک انسان ہے، آپ چاہے جتنی کروڑوں کی بھی گاڑی لے لیں، انسان جو لے رہا ہے اس کی ویلیو اس سے زیادہ ہے، اس لیے وہ اس کو لے رہا ہے۔ تو جب آپ اس گاڑی کو لیتے ہیں اور آپ اس کی ٹیوننگ کراتے ہیں تو آپ اپنی کیوں نہیں کراتے؟ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی ٹیوننگ ضرور کرائے، یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے۔ ہاں اگر آپ ٹائملی ان چیزوں کو سمجھ جائیں اور آپ اپنی ٹیوننگ ٹائملی کراتے رہیں، فل باڈی ایڈجسٹمنٹس کراتے رہیں، تو کبھی بھی کسی بھی بندے کو موڑوں کا، پٹھوں کا، اپنے پوسچر کا ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، کوئی جوائنٹس کی پین نہیں ہوتی، اس طرح کے کوئی ایشوز نہیں ہوتے۔ ہر انسان کو کم از کم کتنے عرصے کے بعد ٹیوننگ کروانی چاہیے، کائروپریکٹر کروانا چاہیے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ جو سپورٹس مین ہے اس کو تو چاہیے کہ وہ ہر مہینے اپنی فل باڈی ایڈجسٹمنٹ کرائے، کیونکہ ظاہری بات ہے سپورٹس مین ہے، اس نے اپنے مسلس کو فل یوز کرنا ہے، اس نے اپنا پوسچر بینڈ کرنا ہے، مسلس پہ پریشر آنا ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ اور ایک نارمل بندہ جو ہے، جیسے کوئی آفس ورکنگ کا بندہ ہے، ٹیبل ورک ہے یا بچوں کی اسٹڈی ہے، اس طرح کے لوگوں کو چاہیے کہ 3 منتھس میں ایک دفعہ اپنی فل باڈی ایڈجسٹمنٹ ضرور کرائیں۔ لیکن پھر بھی پاکستان میں یہ ہے کہ لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے، مطلب افورڈنگ کے ایشوز ہیں، بہت سارے ایسے مسئلے ہیں، تو اس میں ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ 3 منتھس میں افورڈ نہیں کر سکتے تو 6 منتھ میں ایک دفعہ ضرور کرائیں، مینس کے سال میں 2 دفعہ اپنی فل باڈی ایڈجسٹمنٹ ضرور کرائیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شوگر اور جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو کائروپریکٹر نہیں کروانا چاہیے، اس بات میں کیا حقیقت ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ شوگر کا اس سے کوئی علاج نہیں ہوتا، شوگر ایک سیپریٹ ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں صرف آپ کی بون کی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، اور جو نروس سسٹم بلاک اور ہوتا ہے اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں، باقی اس کا اور کسی چیز سے کوئی ہارٹ پیشنٹ سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے؟ نہیں، باقی اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اسپائن کی سرجریز بھی کروائی ہیں، 3 سرجریز کروائی ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل سے بہتر ہو کر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہمارے ریویوز لگے ہوئے ہیں، ہزاروں میں ریویوز لگے ہوئے ہیں لوگوں کے، تو وہ ہم نے لوگوں کی ایک سیٹسفیکشن کے لیے ہم لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت ساری فیک چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے کتنے سیشنز ہوتے ہیں؟ کچھ انسان آتے ہیں آپ کے پاس، آپ ان کا ایک سیشن میں علاج کر دیتے ہیں، اس کے پراپرلی سیشن کتنے ہوتے ہیں؟ اس میں جو کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں ہوتے ہی 6 سیشن ہیں، اس سے اوپر نہیں ہوتے۔ آپ کو چاہے کوئی بھی ایشو ہے اس میں 6 سیشن ہی ہوں گے۔ ہاں اسکولیوسس کا ایک ایشو ہوتا ہے جس کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس میں تھوڑا سیشن تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے، بھی 2-3 سیشنز کا ہی ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن اس میں گیپ زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ 6 سیشن زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کو اویئرنیس کے لیے میں اتنا بتا دوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے تھراپسٹ ہیں جو آپ کو اپنے نام کے ساتھ کائروپریکٹر لکھتے ہیں۔ اچھا میں اس بات پہ بھی آؤں گا، امریکہ میں اس کی باقاعدہ ایک ڈگری ہے کائروپریکٹر کی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں برصغیر پاک و ہند میں کافی لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ کائروپریکٹر لکھوا لیا، لیکن آپ کے پاس ماشاءاللہ ڈگری ہیں راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی، لاہور۔ ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جس طرح بھی آپ نے پہلے بتایا فزیو تھراپسٹ تھے،
लेकिन उन्होंने अपने साथ कायरोप्रैक्टर लिखवा लिया। अब देखा जाए टोटली फिजियोथेरापिस्ट जो होते हैं वो एक अलग डिग्री है, उसको पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन तस्लीम करती है, हजामा और कायरोप्रैक्टर को तस्लीम नहीं करती। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा कि लोग ये घर में बैठ के कर लेना चाहिए या नहीं। सर मैं जब अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए गया था तो मैंने वहाँ पर, मैं अब डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेता क्योंकि वो अच्छा नहीं है, तो रेपो की बात होती है, तो उसमें यह है कि मैं जब गया रजिस्ट्रेशन के लिए तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप आर्थोपेडिक के अंडर आते हैं, तो जबकि कायरोप्रैक्टिक किसी आर्थोपेडिक के अंडर नहीं आता। तो ये एक अवेयरनेस की चीज़ है कि जो चीफ बैठा हुआ है उसको यही नहीं पता कि ये है क्या, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि जी ये क्या होता है। तो आप डिपार्टमेंट में कम से कम इतने एजुकेटेड लोग ज़रूर होने चाहिए जो इन चीज़ों को समझें, ताकि हमें भी रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम ना हो, हमें भी इश्यूज़ ना हो। और एक इसमें यह कि जब तक आपकी काउंसिल नहीं बनती उस टाइम तक तो इश्यूज़ रहते हैं। ठीक है, अभी तक आपको पता है जो DPT है, फिज़िकल थेरापिस्ट हैं, उनकी भी अभी तक काउंसिल नहीं है, तो वो भी किसी न किसी के अंडर होकर ही काम कर रहे होते हैं। तो जो फेक लोगों ने क्लिनिक बनाए हुए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? सर इसमें पाकिस्तान में आपको पता है कि हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको मैं अप्रिशिएट भी करूंगा कि उन्होंने अभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया है और उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को, फेक लोगों को पकड़ा भी है, उनके क्लिनिक्स भी सील किए हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। तो ये एक मतलब हमारा मुल्क सिर्फ नेगेटिव ही नहीं है, पॉजिटिव भी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव भी काम करते हैं, तो हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इसमें यह है कि जो इस तरह के लोग हैं वो आपको, मैंने जैसे बताया, सेशन की अवेयरनेस दी है, ये चीज़ें बताई हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उस चीज़ की जब आपको अवेयरनेस होगी तो कोई भी थेरेपिस्ट या कोई भी आपसे फिर चक्कर नहीं कर सकेगा। आखिरी सवाल यही है कि अगर आपसे लोग रब्ता कायम करना चाहें सोशल मीडिया के तहत और टेलीफोन, वो ज़रा आप लास्ट में बताइएगा। बिल्कुल, हमसे लोग रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का पेज है कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट CPT के नाम से, और यूट्यूब चैनल है CPT पाकिस्तान के नाम से, और इंस्टाग्राम है CPT पाकिस्तान के नाम से, तो इन पे भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें मोबाइल नंबर हमारा जो है वो 0321 5362 है, इस पे भी आप कॉल करके अपॉइंटमेंट और अपनी जो भी डिटेल है आप ले सकते हैं। आमिर शहजाद साहब, यू न्यूज़ के साथ बातचीत करने का आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी।